پہلگام اٹیک کے فوراً بعد پاکستان کی فضائیہ جو تھی وہ الرٹ ہو چکی ہوئی تھی۔ 12:10 پر ہندوستان کے طیارے پاکستان کی سرحد کے قریب آ گئے۔ اس وقت پاکستان لائیو ٹائم اس کو دیکھ رہا تھا۔ 2 منٹ کے فرق سے پاکستان کے طیارے جو تھے وہ ہندوستان کی فضائیہ کے سامنے کھڑے تھے۔ بتائیں گے آپ کو کہ کس طرح سے پاکستان کے شاہینوں نے ہندوستان کی ایئر فورس کو گدھ بنا دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا بہت ایکسکلوسیو ولاگ ہے جو ہم آپ کے لیے لے کے آ رہے ہیں۔ جو آپ نے دیکھا 6 اور 7 کی رات کو اور 9 اور 10 کی رات کو پاکستان کی فضائیہ نے ایک بہترین مارکہ مارا۔ یہ مارکہ حق، جس کو کہ اب مارکہ حق کا نام آفیشلی بھی دیا گیا ہے، اس کا صحرا پاکستان کی افواج کے نام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن جو لڑائی فضاؤں میں لڑی گئی ہے، بلکہ اب میں یہ کہوں گی کہ جس طرح سے خلا میں لڑی گئی ہے، یعنی اسپیس میں لڑی گئی ہے، ایئر اسپیس میں، میرا خیال ہے کہ یہ دنیا کی منفرد لڑائی تھی، اور یہ اس کو اور زیادہ منفرد بناتی ہے جب ہم آپ کے سامنے اس کی ڈیٹیلز بتائیں گے آپ کو کہ کس طرح سے پاکستان کے شاہینوں نے واقعی ہندوستان کی ایئر فورس کو گدھ بنا دیا۔ بتائیں گے آپ کو کہ پاکستان کے عقاب کس طرح سے اڑے اور کس طرح سے انہوں نے پاکستان کی اس فتح کو، اس لڑائی کو فتح میں بدل دیا۔ بتائیں گے آپ کو کہ کس طرح سے پاکستان نے صرف ایک اٹیک نہیں کیا، بلکہ پوری دنیا کو اس وقت حیران اور پریشان کر دیا ہے کہ وہ 3 طرح سے جو پاکستان کی ایئر فورس نے لڑائی لڑی، ایک چومکھی بلکہ لڑائی تھی جو کہ پاکستان ایئر فورس لڑ رہی تھی، زمین سے بھی، آسمان سے بھی، فضاؤں سے بھی، اور جو ایک ڈیجیٹل لڑائی ہے وہ کس طرح سے پاکستان نے لڑی ہے۔ تو ہماری بہت بیک گراؤنڈ بریفنگ اس حوالے سے ہوئی، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پاکستان ایئر فورس کی دیکھی ہیں، جو کہ 6 اور 7 کی رات کو ہوئیں اور جو 9 اور 10 کی رات کو ہوئی ہے۔ جو ڈیٹیلز ہم نے دیکھی ہیں، ظاہر ہے کہ بطور ایک انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ کے وہ میں آپ کے سامنے رکھ سکتی ہوں، اور آپ اس کا فیصلہ خود کر سکتے ہیں۔ پوری دنیا اب وہ ڈیٹیلز شیئر کر رہی ہے۔ اس وقت جو آج امریکہ کا اتنا بڑا ادارہ ہے ڈپلومیٹس کے نام سے، انہوں نے جو چھاپا ہے ڈپلومیٹس نے، وہ ایک زبردست سٹوری پاکستان کی جو فضائی لڑائی ہے اور پاکستان کی جو سکسیس ہے اس کے حوالے سے وہ انہوں نے یہ چھاپا ہے۔ اور گو کہ اس وقت انڈیا اور جو انڈین میڈیا ہے وہ نیو یارک ٹائمز کی ایک ایسی سٹوری جو کہ مبینہ طور پر کہیں کہہ کر چھپوائی گئی ہے، یعنی اس کی جو صحت ہے اس سے بہت سارے لوگ انکار کر سکتے ہیں، صحافی انکار کر سکتے ہیں۔ وہ ایک بہت ایسی وارفیئر ہے جس میں کہ اب جا کے ہندوستان بات کر رہا ہے، جس کے پاس ابھی تک کوئی ثبوت موجود نہیں، جبکہ پاکستان کی فضاؤں میں لڑی جانے والی اس لڑائی کے سارے ثبوت پاکستان ایئر فورس کے پاس موجود ہیں، اس کی ساری ڈیٹیلز پاکستان ایئر فورس کے پاس موجود ہیں، اس کی ساری تفصیلات پاکستان ایئر فورس کے پاس موجود ہیں، جس کا اظہار پراوین سوامی، جو کہ ایک بہت ویل نون وہاں کے ایک اینالسٹ ہیں، دفاعی تجزیہ نگار ہیں، انہوں نے اپنے ایک بیان کے اندر، اپنے ایک انٹرویو کے اندر اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ پاکستان ایئر فورس ناقابل شکست ہے، پاکستان کی جو دفاعی صلاحیت ہے وہ ناقابل شکست ہے، پاکستان کو چیلنج کرنا ہندوستان کی ایک بہت بڑی حماقت تھی، اور اس کا ظاہر ہے کہ نقصان جو ہے وہ ہندوستان کو ہوا ہے، اور اب اس خفت کو مٹانے کے لیے ہندوستان مختلف جو ایک میڈیا وارفیئر ہے وہ لڑ رہا ہے، اس پہ بھی ناکامی گو کہ ہوئی ہے، لیکن اب اس کو مختلف جگہوں پہ جو ہے وہ لانچ کیا جا رہا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے کچھ بہت ایکسکلوسیو ڈیٹیلز جو ہے وہ رکھنے لگی ہوں۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ڈپلومیٹس نے جو رپورٹ کیا ہے، ڈپلومیٹ نے، اس میں انہوں نے پاکستان کی جو یہ کامیابی ہے، بنیان المرصوص ایک جو آپریشن تھا اس کی کامیابی کو پاکستان کی جو ہے وہ انہوں نے سراہا ہے، اس کو بتایا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ بھارت کی ناکامی کو بھی اس کے اندر جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا ہے۔ یہ بھی کہا ہے کہ بھارت جو ہے اس نے پاکستان کے خلاف عسکری میدان میں صرف جو ہے بھارت کو ناکامی نہیں ہوئی، بلکہ سفارتی محاذ پر بھی پاکستان جو ہے اس کو کامیابی اور ہندوستان کو جو ہے وہ شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ پاکستان کا جو مضبوط اور مؤثر جواب تھا، جو کارروائی تھی، وہ اپنی خود مختاری کے دفاع کے لیے تھی، اور پاکستان نے ثابت کیا ہے کہ وہ اس کے لیے تیار ہے۔ اس میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پاکستان کی سیاسی بصارت، یعنی جو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کی بصارت، اور ہماری جو دانشمندی ہے، اس نے عالمی سطح کے اوپر پاکستان کی ساکھ جو ہے اس کو بہت بہترین بنایا ہے۔ ڈپلومیٹ کا یہ کافی لمبا چوڑا اس کا ہے، لیکن اس پہ یہ
انہوں نے البتہ ضرور بتایا ہے. ڈپلومیٹ ایک بہت مؤثر ادارہ بھی ہے اور اس کا جو یہ جریدہ ہے اس کو بہت دنیا جو ہے وہ دیکھتی ہے. ایک ناقابل جسے کہنا چاہیے ان کی بہت زیادہ ان کی خبریں مصدقہ بھی ہوتی ہیں, ان کے تبصرے اور تجزیے بھی. اس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان کے خلاف تاحال پہلگام اٹیک کے اوپر جو ہے وہ ہندوستان کوئی ثبوت جو ہے وہ پیش نہیں کر سکا. اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ جو چومکھی لڑائی تھی, یعنی کہ مختلف حوالوں سے جو لڑائی پاکستان نے لڑی ہے اس دن, اور 6 اور 7 کی رات کو جب 12:02 پر ہندوستان کے جو طیارے تھے وہ ہماری سرحد کے قریب آ کر کھڑے ہوئے, تو پاکستان کی ایئر فورس جو کہ چوکنا تھی, اور 2019 کے بعد سے پاکستان ایئر فورس نے اپنے آپ کو جس طرح سے ایوالو کیا ہے, جس طرح سے ٹیکنالوجیکلی اپنے آپ کو ساؤنڈ کیا ہے, جس طرح سے ڈیجیٹلی اپنے آپ کو مضبوط کیا ہے, جس طرح سے سائبر کے اندر انٹرنیٹ کے حوالے سے اسپیس کے اندر جو جدید ان کے پاس جو ٹریننگز ہیں وہ انہوں نے حاصل کی ہیں, اس کا اب پوری دنیا اس کا اعتراف بھی کر چکی ہے. اور اب تک تو پوری دنیا ان سے کانٹیکٹ بھی کر رہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کس طرح سے کتنا اس کے اندر معتبر اور مؤثر ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان اس کے اندر انڈیجنس ہے. بہت ساری جگہوں پہ ظاہر ہے کہ چائنا کے بغیر پاکستان کا یہ دفاع ممکن نہیں تھا, یعنی جو ان کی ٹیکنالوجی ہے اس کے حوالے سے, یہ JF Thunder 17 ہو یا J10C ہو, یہ تمام طیارے جو ہیں ان کی اپنی موجودگی بہت مؤثر تھی. لیکن 72 طیاروں کے مقابلے میں 42 طیاروں کا مقابلہ اور ایک دنیا کی تیسری بڑی قوت کے مقابلے میں پاکستان کی جو دفاعی قوت ہے اس کا مقابلہ پاکستان کا نے دنیا بھر کے اندر اپنی جو ہے وہ دھاک بٹھا دی. ہوا کیا اس دن جب 12:02 پر ہندوستان کے طیارے ہوئے, 12:10 پر ہندوستان کے طیارے پاکستان کی سرحد کے قریب آ گئے, تو اس وقت پاکستان لائیو ٹائم اس کو دیکھ رہا تھا. پاکستان ایئر فورس اس کو آبزرو کر رہی تھی, اور اسی وقت جو ہے وہ پاکستان ایئر فورس کے تمام طیارے جو ہیں وہ فضا میں اڑائے جا چکے تھے, اور محض 2 منٹ کے فرق سے پاکستان کے طیارے جو تھے وہ ہندوستان کی فضائیہ کے سامنے کھڑے تھے, ان کے طیاروں کے سامنے کھڑے تھے. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے رفال جو تھے جو کہ اس سے پہلے پیٹرولنگ کرتے ہوئے آئے, تو ان کو پاکستان نے ڈیٹیکٹ کیا تھا, لاک کیا تھا, جیم کیا تھا. بالکل اسی طرح سے جب یہ دوبارہ آئے 12:10 پر اور 12:12 پر ہماری فضائیہ کے اندر تمام طیارے 2 منٹ کے فرق سے اس سرحد کے قریب پہنچ چکے. وہ اپنی سرحد کے قریب تھے اور ہم اپنی سرحد کے قریب تھے. پیرلل فورس کے طور پر پاک فضائیہ جو تھی وہ ہواؤں میں موجود تھی. اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ایک تاریخ ہے, اور اس کے اوپر پوری دنیا اس وقت کام کر رہی ہے. خود رفال طیارے کے بنانے والے جو ہیں اور خود فرینچ بہت ساری جو ان کے ادارے ہیں وہ اس کے اوپر اب مان بھی چکے ہیں اور بات بھی کر رہے ہیں, اور اس کے اوپر تحقیقات بھی ہو رہی ہیں. لیکن یہ طیارے کا کمال نہیں ہوتا, یہ اڑانے والے کا کمال ہوتا ہے کہ اس کو کیسے اڑاتا ہے اور اس کے ساتھ کتنی بڑی فورس ہے. اسی رات جو ہے یعنی ہمیں جو بتایا گیا وہ یہ کہ پہلگام اٹیک کے فوراً بعد پاکستان کی فضائیہ جو تھی وہ الرٹ ہو چکی ہوئی تھی. یعنی پہلگام اٹیک جیسے ہوا اور اس پہلگام اٹیک سے کو آبزرو کیا جا رہا تھا کہ انڈین میڈیا نے جس طرح سے شور مچانا شروع کیا, تو پاکستان ایئر فورس جو تھی جس کا اپنا ایک نظام ہے, جس کا اپنا ایک سسٹم ہے کہ وہ کس طرح سے انویسٹیگیٹ کرتی ہے, وہ کس طرح سے سائیکولوجیکل انالیسس کرتی ہے, انہوں نے جو ان کے انٹرنیشنل میڈیا, ان کے جو مختلف اکاؤنٹس, ان کے جو انٹرنیٹ سپیسز, ان کو جب آبزرو کیا تو اس کے بعد پاکستان ایئر فورس جو تھی وہ اس نتیجے پہ پہنچ گئی کہ ہندوستان کوئی بھی ایڈونچر کر سکتا ہے, جو کہ 2019 میں انہوں نے کیا تھا. اور اس کے فوراً بعد جو ہے وہ پاکستان ایئر فورس جو ہے وہ الرٹ ہو گئی, اور پاکستان ایئر فورس کے جو ایئر چیف ہیں وہ نہ صرف یہ کہ وہ الرٹ ہوئے بلکہ جو ظہیر الدین بابر صاحب جو ہیں وہ منتقل ہو گئے ایئر ہیڈ کوارٹرز کے اندر, یعنی جو ان کا آفس تھا جو کہ کمانڈ سینٹر تھا وہاں پر وہ آ گئے. اور جو ہم نے دیکھا جس طرح سے اس کے بعد آپریشن جو ہے وہ لانچ کیا گیا اور جس طرح سے بنایا گیا وہ ایک اسی بات کی گواہی ہے, غمازی ہے کہ پاکستان ایئر فورس اور پاکستان ایئر فورس کے جو چیف ہیں وہ کس طرح سے ایک دوسرے کے شانہ بشانہ جو ہے وہ اس وقت لڑ رہے تھے. اچھا, یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جب یہ اٹیک ہوا اور جو انالیسس ہوا اور پہلگام کے فوراً بعد پاکستان ایئر فورس الرٹ ہو گئی, کیونکہ اس وقت تک دنیا جو تھی وہ یہ گیج کر رہی تھی کہ ہندوستان کیا کرے گا, اٹیک کرے گا نہیں کرے گا, کرے گا تو کس طرح کا کرے گا. اور یہ جو تھا یہ سب کچھ اس وقت تک بنایا
بنایا جا رہا تھا، پاکستان ایئر فورس اس جگہ پر پہنچ چکی تھی انالیسس کے اوپر کی بنیاد کے اوپر کہ ہندوستان ضرور کوئی ایڈونچرزم کرنے کی کوشش کرے گا. اس کے بعد پھر پوری تیاری جو کہ پچھلے 2021 کے بعد سے صرف 3 سال کے جو ٹائم پیریڈ ہے اس کے اندر پاکستان ایئر فورس نے جو لاسٹ کامبیٹ ہوا تھا جس میں کہ مگ 29 کے جو ابھینندن جو ان کے پائلٹ تھے، مگ کے سسٹم کو جیم کیا گیا تھا، جس کے بعد جو ابھینندن تھے وہ گرفتار ہوئے تھے. یعنی وہ نیچے آئے اور پھر اس کے بعد وہ گرفتار ہوئے کیونکہ وہ ان کا جو جی پی ایس سسٹم تھا وہ ناکام بنا دیا گیا تھا. وہ اپنے روٹ سے ہٹ گئے تھے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کہاں. اور یہی آپ کو یاد ہوگا کہ جب ابھینندن گرے تو انہوں نے کہا کہ میں کہاں پہ ہوں، میں ہندوستان میں ہوں یا پاکستان میں ہوں. یعنی ان کا جی پی ایس سسٹم جو تھا وہ ناکام ہو چکا تھا. اور یہ ناکام کس نے بنایا تھا؟ یہ پاکستان ایئر فورس نے بنایا تھا، جن کا اپنا ایک انڈیجنس سسٹم ہے، ان کا اپنا ایک انٹرنیٹ سسٹم ہے جو کہ انٹرنیٹ نہیں ہے، انٹرنیٹ ہے. ان کا اپنا ایک اسپیس سسٹم ہے جس کے تحت پاکستان ایئر فورس جو ہے وہ کام کر رہی ہے. بہت ساری ٹیکنیکل باتیں ہیں جو کہ میں آپ کو نہیں بتا سکتی، اور ظاہر ہے بہت ساری سینسٹیو باتیں بھی ہیں جو ہم آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتے. لیکن صرف اتنا آپ کو بتانا ہے کہ اس چومکھی لڑائی میں جو آپ کو نظر آ رہا تھا کہ پاکستان کے ایئر فورس کے جو جانباز تھے وہ ہواؤں میں تھے، شاہین فضاؤں میں تھے، عقاب لڑ رہے تھے. لیکن اس وقت میں پاکستان کی ایئر فورس جو تھی وہ اپنے دشمن کو ڈیجیٹلی ناکام بنا رہی تھی. وہ سائبر کے طور پہ یعنی سائبر کی جو ایریا ہے اس کے اندر ناکام بنا رہی تھی. پاکستان کی ایئر فورس جو ہے وہ اسپیس میں ہندوستان کو ناکام بنا رہی تھی. اس کے تمام طیاروں کو، اس کے تمام ڈیفنس سسٹم کو پاکستان ایئر فورس نے ڈیجیٹلی اور جو اسپیس سسٹم کے تحت وہ سب ان تمام طیاروں کو اندھا اور گونگا اور بہرا جو ہے وہ بنا دیا تھا. کیونکہ جو سسٹم پاکستان نے انٹروڈیوس کیا ہے، جو پاکستان کی سسٹم کی جو کامبیٹ انہوں نے کیا اس دن، وہ کامبیٹ جو تھا اس کی روح جو تھی وہ اس سائبر کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم میں تھی جو پاکستان ایئر فورس کا انڈیجنس ہے. اور میرا خیال ہے کہ دنیا میں شاید یہ سسٹم جو ہے وہ اس طرح کا کوئی سسٹم شاید امریکہ کے پاس ہو. پوری دنیا میں اس وقت پاکستان ایئر فورس کو آ کے دیکھا جا رہا ہے، ان کو اینالائز کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے کیا لڑا اور کس طرح سے لڑی. لیکن میں صرف آپ کو اتنا بتا دوں کہ یہ 5% تھا، صرف 5% جو کہ لڑائی کا ہتھیار تھے جو استعمال کیے پاکستان ایئر فورس نے. اس سے یعنی 95% جو پاکستان ایئر فورس کی اسٹرینتھ ہے وہ ابھی تک انہوں نے استعمال نہیں کی. اس کے اندر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو سائبر کمانڈ تھی اور پھر سائبر ونگ ہے، اس کے لیے ایک الگ ادارہ جو ہے وہ پاکستان ایئر فورس نے بنایا ہے. اور یہ بھی انہی جو ایئر چیف ہیں ان کے کوششوں سے اس کو بنایا گیا. اور 2021 کے بعد سے جو ہے وہ آئی ٹی کے میدان کے اندر پاکستان ایئر فورس نے انڈیجنس ان کے اپنے جو ذہن ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے، کوئی چائنا سے سپورٹ نہیں ہے، کوئی کہیں اور سے سپورٹ نہیں ہے، ان کی مدد سے جو ہے وہ پاکستان ایئر فورس نے یہ تمام جو ایک ویب ہے اس کو کریٹ کیا. ایک ایسا ویب جس کے اندر جب ہندوستان کے طیارے آئے تو وہ گونگے بہرے ہو گئے، کیونکہ ان کا زمین کے ساتھ کمیونیکیشن ختم ہو گیا، ان کا آپس میں کمیونیکیشن ختم ہو گیا، ان کا راڈار سسٹم جیم ہو گیا، ان کا جی پی ایس سسٹم ناکام بنا دیا گیا. اور ان کے جو زمین کی سطح کے اوپر جو سائبر اٹیک تھا وہ پاکستان ایئر فورس نے کنڈکٹ کیا. اور اس اٹیک کے اندر گریڈ اسٹیشنز کی بجلی چلی گئی، ان کے جو اہم ویب سائٹس تھے وہ ہیک کر لیے گئے. اور یہ اتنا بڑا اٹیک پاکستان نے کیا کہ جس کو آج تک ہندوستان جو ہے وہ میچ نہیں کر پا رہا. یہ وہ لڑائی ہے جو کہ پاکستان کے عوام کے سامنے ابھی تک نہیں آئی ہے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو سارا معاملہ تھا اس کے اوپر جو پاکستان ایئر فورس ہے اس نے جو بلائنڈ کر دیا، یعنی کہ لٹرلی، اور وہ سن سکتے تھے. یہ بھی ان کے پاس یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ ہندوستان کے جو پائلٹس تھے ان کی گفتگو کو سن سکتے تھے اور اس کی بنیاد کے اوپر اندازہ لگا سکتے تھے. اور جو ہماری کیپیبلٹی ہے جو کہ انڈیجنس ہے، جو خود پاکستان کے ایئر فورس نے بنائی ہے، ان کے مطابق پاکستان ایئر فورس کا جو جانباز ہے، جو شاہین ہے، وہ نہ صرف دیکھ سکتا ہے بلکہ وہ آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے کہ رفال طیارے کہاں پہ اڑ رہے تھے، مگ طیارے کہاں پہ تھے، SU سخوئی 30 طیارے جو تھے وہ کہاں پہ تھے. اور یہ تمام طیارے ان کو نظر آ رہے تھے جو کہ 6 اور 7 کی رات کو اس کا تجربہ پاکستان ایئر فورس نے کیا.
پھر جو میں آپ کو بتاؤں کہ جو ایئر آپریشن سینٹر ہے جو کہ موجودہ چیف نے اس کو بنایا ہے، اس کے اندر یہ پورا سینٹر جو ہے وہ کام کرتا ہے، جس نے کہ دنیا کو اس وقت حیران کر کے ان کو انڈین جو طیارے تھے ان کو گراؤنڈ سے منقطع کر دیا تھا، ان کو اندھا کر دیا تھا، ان کو بہرا کر دیا تھا اور ان کو گونگا کر دیا تھا۔ اسی دوران جو تھے وہ پاکستان نے 5 یعنی طیارے ٹوٹل، اور اس کے بعد ایک AUV تھا، یعنی کہ جو ہتھیار لے جانے والے انمینڈ ان کے جو طیارے ہیں، وہ اس کو مار گرایا تھا۔ اور اب ہماری اطلاعات ہیں کہ 7 کے قریب یہ طیارے پاکستان نے مارے ہیں، اور اس میں سے 6 تو ظاہر آفیشلی تسلیم کیے جا رہے ہیں، لیکن 7واں بھی بہت جلد جو ہے وہ ہماری اطلاع ہے کہ تسلیم کیا جائے گا۔ بہرحال یہ ایکسکلوسیو ہمارے پاس ڈیٹیلز ہیں جو کہ ہم نے کنفرم کیے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو آپریشن سینٹر ہے، اس میں اس کو جو سسٹم اس کے پاس ہے وہ ہے، وہ 3 بنیادوں پہ ڈیٹیکٹ کرتا ہے، کمیونیکیٹ کرتا ہے، جیم کرتا ہے، ڈسٹرائے کرتا ہے۔ دے ڈیٹیکٹ دیم، دے بلاک دیئر کمیونیکیشن، دے جیم دیم اینڈ دین دے ڈسٹرائے دیم۔ ان تمام جو فضا کے اندر لڑائی ہے وہ ان 4 کی بنیاد پہ۔ وہ ڈیٹیکٹ کیسے کرتے ہیں؟ یہ سسٹم ڈیولپ کیا ہے پاکستان نے خود۔ وہ کمیونیکیشن جو ان کی اپنی پائلٹ کے ساتھ ہے اور اگلے کی وہ بلاک کرتے ہیں، جیم کرنے کے ذریعے سے کرتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ اس کو ڈسٹرائے کرتے ہیں۔ تو یہ جو اس دن کہا گیا تھا نا کہ پاکستان 10 طیارے مار گرا سکتا تھا، 10 سے زیادہ پاکستان، میرا خیال ہے جو ہم نے دیکھا ہے، پاکستان ایئر فورس سارے طیارے ان کے مار سکتا تھا۔ یہ انہوں نے بڑی کمال سخاوت کا مظاہرہ کیا ہے، اپنی ایک کائنڈنیس سمجھیں کہ دشمن کے اوپر شو کی ہے کہ ہم آپ کو صرف جو ہے ابھی صرف وارن کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے مقابلے پہ مت آئیں۔ اس دن جو طیارے گرائے وہ ایک صرف نشانی تھی، جس کے بعد ان کو یہ بھی پتا تھا کہ ہندوستان جو ہے وہ بکھلاہٹ میں اور حملے کرے گا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ ڈرون طیاروں کے ذریعے سے، جو کہ ہاروپ طیارہ تھا، جو کہ یعنی ڈرونز جو تھے ان کو لانچ کیا گیا، اور پاکستان کے اور ان کو بھی پاکستان کے تمام جو ایئر ڈیفنس سسٹم تھا جس کا میں نے آپ کو بتایا ہے، اس نے ان کو فضا میں جیم کر دیا تھا۔ جو آپ نے دیکھا کہ بہت سارے جو ان کے ڈرونز تھے وہ اڑ کے پھر افغانستان کی طرف گئے، اور کچھ وہ یہاں وہاں گر رہے تھے۔ وہ اس لیے گر رہے تھے کیونکہ ان کو دیکھ کے سسٹم کے تحت جو ہے وہ جیم کیا جا رہا تھا مختلف کھیتوں میں، جگہوں پہ، اور پھر ان کی جو وہ ڈائیورٹ ہوئے تھے وہ پھر اسی لیے ہو گئے کیونکہ وہ بالکل GPS ان کا سسٹم جو تھا وہ جیم ہو چکا ہوا تھا، اس لیے وہ گرتے چلے گئے۔ اور یہ پاکستان ایئر فورس کا اپنا انڈیجنس سسٹم ہے جو کہ انہوں نے بنایا۔ اور صرف یہی نہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ تمام جو راڈار سسٹم ہے وہ بھی پاکستان کا انڈیجنس ہے، اور اس کو سسٹم کو تمام راڈار سے جو انفارمیشن آتی ہے اس کو جو ایک جگہ اکٹھا کر کے وہاں سے جو کلیئرٹی ملتی ہے وہ سسٹم بھی پاکستان کا اپنا ہے، انڈیجنس ہے۔ اور اب پوری دنیا پاکستان کو نہ صرف اس کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے اس کو یہ دینا چاہیے اور بنا کے آگے دینا چاہیے۔ لیکن ظاہر ہے یہ پاکستان کا اپنا سیکیورٹی سسٹم ہے جو کہ انہوں نے کیا ہے۔ انٹرنیٹ، یعنی پاکستان کی جو ایئر فورس ہے وہ ایسا سسٹم استعمال کرتی ہے جو کہ بالکل ریلائڈ نہیں ہے کسی بھی دوسرے ملک کے سسٹم کے اوپر، بالکل بھی نہیں۔ ان کا اپنا ایک لوکل سسٹم ہے، ایک انڈیجنس سسٹم ہے جو کہ جس کا کہ استعمال ہوتا ہے۔ تو میں بہت ساری ڈیٹیلز آپ کو میں چھان کے بتا رہی ہوں، صرف اس کے بتانے کا مقصد یہ ہے۔ اچھا، پھر ہیکنگ کے اوپر آ جائے، میں آپ کو بتاؤں، جس رات پاکستان کی 9 اور 10 کی رات کو پاکستان نے S-400 جو ٹارگٹ کیے تھے جس کو تباہ کر دیا، جو کہ اب پوری دنیا تسلیم بھی کر رہی ہے، S-400 پاکستان کے ایئر فورس نے تباہ کیے۔ اس کے ساتھ ہی جو تھا وہ وہاں کا جو تمام ان کی ویب سائٹس تھیں ان کو ہیک کر لیا گیا۔ اس رات ہندوستان یہ کہتا ہے کہ 15 لاکھ انہوں نے پاکستان پر سائبر اٹیک کیے۔ میں آپ کو یہ بتا سکتی ہوں کہ ان کے اٹیک جو ہوئے وہ تو سارے ناکام ہوئے، لیکن پاکستان جو ہے اس نے جو اٹیک کیے ہندوستان کے سائبر اسپیس میں جا کے، وہ اب تک
وہ شکست خوردہ بھی ہیں اور حیران اور پریشان بھی ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان کے گریڈ اسٹیشن سے بجلی منقطع ہو چکی ہوئی تھی, ان کے تمام ٹیلی کمیونیکیشن سسٹم فیل ہو گیا تھا, ان کا جو زمینی رابطے تھے یعنی ٹیلی کمیونیکیشن کے وہ سب ختم ہو چکے تھے, ان کا جو موبائل سسٹم ہے وہ کلیپس ہو گیا تھا, ٹیلی فون موبائل سسٹم یہ بھی کلیپس ہو گیا تھا. اور یہ جو تھا یہ ایک ایسا حملہ تھا جو کہ پاکستان نے یہ جو چومکھی لڑائی تھی اس میں دنیا پہ اپنی دھاک بٹھا دی, جس کو کہ اب میرا خیال ہے بالی ووڈ تو کیا ہی پیش کرے گا, پاکستان کو خود بھی اس کے اوپر ویسے کام کرنا چاہیے, لیکن ہالی ووڈ کی کوئی فلم شاید بن جائے تو وہ ایک زبردست کام جو ہے وہ ہوگا. ایک میں آپ کو بات بتا دوں کہ کل ہندوستان نے ٹرکی اور آذربائیجان کے خلاف کیوں ایک پوری میڈیا نے کیمپین شروع کر دیا, کیونکہ یہ جو یو اے ویز بولتے ہیں ان کو, یہ ان مینڈ ایریل وہیکلز, ظاہر ہے یہ ٹرکی کے اور آذربائیجان کے تعاون سے پاکستان جو ہے وہ بنا رہا ہے, لیکن ہمارے ہاں خود مینوفیکچرنگ یہاں پہ ہو رہی ہے, جیسے کہ JF تھنڈر 17 کی ہے, اور پاکستان جو ہے اس کے حوالے سے اس کے پاس بہت ڈیولپڈ ٹیکنالوجی ہے. آپ یعنی ہم نہ صرف یہ کہ رفال کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں, ہم اپنے جو ان آرمڈ ہمارے جو وہیکلز ہیں ان کے ذریعے سے ہم اٹیک بھی مطلب یہ تمام جو ٹیکنالوجی میں نے آپ کو بتائی ہے یہ پاکستان کے پاس ہے, اور اس کو جو ہے وہ پاکستان نے استعمال بھی کیا ہے. تو یہ اگلے 10 سال بھی جو میں جس نتیجے پہ پہنچی ہوں کہ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد کہ اگلے 10 سال بھی ہندوستان کی فضائیہ پاکستان کے مقابلے پہ نہیں آ سکتی, ہندوستان کی دفاعی صلاحیت پاکستان کے مقابلے پہ نہیں آ سکتی. یہ تو صرف یہ ظاہر ہے کہ پہلی جو فورس ہوتی ہے وہ ایئر فورس ہوتی ہے, ہماری جو ملٹری ہے یعنی فوجی جو ہماری وہ ٹیکنالوجی ہے یا جو ان کا اپنا ایک وہ بھی ان میچڈ ہے, وہ بھی ان میچبل ہے, لیکن یہ جو فرنٹ رو ہے, فرنٹ لائن ہے ہماری, اس کا یہ ایک آپ کو میں نے ایک تجربہ بتایا ہے کہ کس طرح فوری ری ایکشن جو ہے وہ آیا, اور یہ میں آپ کو اطلاعات کی بنیاد پہ بتا رہی ہوں. جاتے جاتے کب آپ کو بتاؤں کہ پاکستان نے یہ ساری جو ٹیکنالوجی ہے وہ تقریباً 2021 کے بعد سے پاکستان نے اس پہ کام شروع کیا, اور موجودہ چیف کے آنے کے بعد کام جو ہے وہ شروع کیا تھا, اور اس جو پورا معاملہ ہے یعنی جو پاکستان نے ایک سسٹم ڈیولپ کیا ہے, اس کا ایک سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک بھی پاکستان بنا چکا ہے, جہاں پہ ٹریننگز ہوتی ہیں, آئیڈیاز ہوتے ہیں, ان پہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ کام بھی ہوتا ہے. اور یہ ایک قابل فخر پاکستان ایئر فورس کی جسے کہنا چاہیے وہ پروڈکٹ ہے. یہ جو انسٹیٹیوشن کے لیول کے اوپر کام کیا گیا ہے پاکستان کے اندر ایئر فورس کے اندر, اور ایئر فورس پاکستان ایئر فورس کو جس طرح سے بنایا گیا ہے, اس میں جو انسٹیٹیوٹس ڈیولپ کیے گئے ہیں, اس میں جو سائبر ونگ بنایا گیا ہے, اس میں یہ جو نیشنل سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک بنایا گیا ہے, میرا خیال ہے کہ یہ دنیا میں کم از کم میرا خیال ہے کہ شاید کوئی ایک آدھا ملک جو بہت ڈیولپڈ ہے اس کے پاس تو ہوگا, پاکستان کے علاوہ یہ کہیں اور نہیں ہے. اور یہ ہے وہ ہماری قابل فخر فضائیہ جس نے ثابت کیا ہے کہ وہ فضاؤں پہ راج کرنے والے شاہین ہیں. خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.